اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتی ہوں سب سے پہلے امام زمن کی خدمت میں سلام ہدیہ کرنے سے، اور اس دعا کے ساتھ امام زمن میری اس حاضری کو قبول فرمائیں اور مجھے اپنی معرفت عطا کریں، الہی آمین۔ سلام پیش خدمت ہے ان دوستوں کو جو ظاہری بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت سے سیراب ہیں۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوشِ گزار ہے اسلامی تہذیب و ثقافت۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر، ناشر انتشارات نور مطاب۔ اس کتاب کی تمہید میں علی اکبر ولایتی صاحب نے لکھا ہے، عرصہ دراز سے ایک ایرانی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام اور ایران کے تہذیبی اور ثقافتی تشخص کا تعین ہر وقت میرا مقصد جستجو رہا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں امکان ہوتا کہ مجھے میری گمشدہ منزل کا سراغ مل جائے گا، میں بڑی شوق کے ساتھ وہاں بڑھتا، کوئی تقریر ہوتی تو اسے سنتا، اور کوئی کتاب یا مقالہ ہوتا تو مطالعہ کرتا، اور حقیقی بات جو میں بتدریج سمجھا یہی تھی کہ ہماری امت و قوم اور اس کی تہذیب و تمدن پہ غیروں کی بدنیتی اور ہماری سستی کے باعث بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک طرف اغیار نے مسلمانوں کی تمام خوبیوں کو ماننے سے انکار کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے علمی اور ثقافتی سرمایے کے اندراج، ریکارڈ اور منظر عام پہ لانے میں غفلت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا نتیجہ اس غلط عالمی سوچ کی صورت میں نکلا کہ جو خود مسلمانوں اور ایرانیوں کے ذہنوں میں بھی سرایت کر گئی کہ یہ مغربی اقوام عالم خلقت میں ایک منفرد نوعیت کے حامل ہیں، جو کہ غیر معمولی ذہن اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، جبکہ مسلمان اور دیگر اقوام ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ قدیم یونانی دور سے روم اور یورپی نشاء ثانیہ کے دور تک یہ مغربی اقوام ہمیشہ ترقی یافتہ اور معجد ہیں، جبکہ مشرقی اقوام اور مسلمان ہمیشہ سے ان کے مقلد اور ان کی ایجادات کے صارف رہے ہیں۔ 2 صدیوں سے لے کے اب تک اس قسم کے نظریات کا وسیع پیمانے پہ پروپیگنڈا ہوا کہ جس کا عملی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ گویا ہم لوگ علمی میدان میں فضول کوشش نہ کریں اور نچلے درجے کے انسان کی حیثیت سے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر تمام سیاسی اور ثقافتی نتائج کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ مغربی استعمار کی شیطانی مکاری اور ہم سب کی غفلت آہستہ آہستہ لوگوں میں اس قسم کے نظریات پیدا ہونے کا باعث بنی جنہیں ثانوی صفات کا عنوان دینا چاہیے، اور وہ نظریات یہ ہیں کہ ہم فضول کوشش نہ کر لیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ علم و دانش کے بلند و بالا درجات کی تمنا کریں، بلکہ اس حد تک قانع رہیں کہ جو ازل سے ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ کسی بھی ذمہ دار درد دل رکھنے والے کے لیے اس سے بڑھ کے جانسوز غم نہ ہوگا کہ اس کی نظریاتی اور قومی حیثیت کو اس طرح پامال کیا جائے۔ درست اسی زمانے سے جب اسلامی اور مشرقی سرزمین اہل مغرب کی فوجی اور ثقافتی یلغار کا مرکز بنی، اس قسم کے نظریات کی نشر و اشاعت اور لوگوں کے ذہنوں میں انہیں راسخ کرنے کا آغاز ہوا، جو کہ اپنی جگہ استعماریت کا واضح نمونہ تھا۔
تو کچھ عظیم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے اہل مشرق اور مسلمانوں کی بیداری کا نعرہ لگایا اور فرنگیوں کے متکبرانہ عزائم کے مقابلے میں اسلامی بیداری کا نعرہ بجایا۔ اسلامی بیداری کی لہریں 200 سال سے اب تک روز بروز بلند اور وسیع تر ہو رہی ہیں۔ عالم اسلام میں اس تاریخی تحریک کا اہم ترین کارنامہ بتدریج خود اعتمادی کے احساسات کے پلٹنے کی صورت میں سامنے آیا۔ آج ترقی یافتہ آڈیو، ویڈیو اور الیکٹرانک پروپیگنڈے کے باوجود اہل مغرب کا اپنی بڑائی اور برتری پر مبنی قدیم دعویٰ مسلمان اور مشرقی اقوام پر بہت کم اثر چھوڑ رہا ہے، اور آج فرعین زمانہ کے جادو کی قلعی کھل گئی ہے، لیکن ان سے بیزاری کی یہ حالت علمی کم سیاسی زیادہ ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح استعمار نے سیاسی نفوذ کے بعد اقتصادی استحصال کے لیے ثقافتی اور علمی غلبہ حاصل کیا، یعنی مغرب کے خلاف سیاسی بیداری ثقافتی اور علمی بیداری پہ منطبق ہوگی۔ اسی لیے سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے یہ بیداری پیدا کرنے والے صف اول کے رہنماؤں نے جو ماحول فراہم کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے اور ساتھ ساتھ علم و دانش میں خود اعتمادی اور استقلال کو پلٹانے کے لیے جو اسباب مہیا کرنا ضروری تھے، انہی مقاصد تک پہنچنے کے لیے بعض شخصیات نے قابل قدر کوششیں کیں، لیکن اس میدان میں اگر غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ ابھی راہ کے آغاز میں ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے میں کافی فاصلہ پڑا ہے، اگرچہ بلا شبہ حرکت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ اپنی بساط کے مطابق قدم اٹھائیں۔ ہمیں امید ہے کہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ 4 جلد کتاب یوپالی فرہنگ و تمدن اسلام و ایران جو کہ اب تک نشر ہو چکی ہے، وہ انہی اہداف کے پیش نظر ایک کوشش ہے، اور یہ کتاب اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ اس 4 جلد کتاب کی اہم مباحثت کا خلاصہ ہے جو یونیورسٹیوں کی نصابی ضروریات کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سفر معین اور دقیق مراحل کا حامل ہے، جو کہ واضح اور قابل درک منطقی بنیاد پہ تشکیل پایا ہے، جو شاید اسی فلسفہ تاریخ کا نمونہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اگر ہم اس کا گراف بنائیں تو ہمیں چند صدیوں اور چند ہزاریوں میں ملتے جھلتے بلکہ ایک دوسرے کے عین مطابق نقاط حاصل ہوں گے۔ ان مراحل کے اصلی عناوین یہ ہیں: مرحلہ اول زمانہ دعوت یا اسلامی تاریخ و تمدن کا آغاز، مرحلہ دوم یثرب میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا زمانہ اور تمدن اسلامی کی علامتی بنیاد قائم ہونا، مرحلہ سوم جزیرۃ العرب اور اس دور کی تہذیب یافتہ دنیا میں اسلام کی وسیع پیمانے پہ نشر و اشاعت کا زمانہ کہ جس میں بین النہرین ایران، روم، مصر، حبشہ، ہند، چین، شمالی افریقہ، ماورائے نہر، آخرکار جنوبی یورپ شامل ہیں، مرحلہ چہارم نئی اسلامی تہذیب و تمدن دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے قریب ہونا، ان سے آگاہی کی کوشش اور ان ثقافتوں کو اسلامی تہذیب میں ترجمہ، لائبریریوں، مدارس کی تاسیس کے ذریعے منتقل کرنا اور ان کے دانش مند مفکر اذہان کو اسلام کی علمی و تعلیمی مراکز کی طرف مائل کرنا۔
مرحلہ پنجم اسلامی تمدن کے پھلنے پھولنے کا زمانہ، مرحلہ ششم اسلام کی عمیق ثقافت اور عرفانی ادبیات کی بہار کا زمانہ، مرحلہ ہفتم آرٹ و معماری کا زمانہ، مرحلہ ہشتم اسلامی تمدن کے زوال کا زمانہ یا وہ زمانہ جب عیسائیوں منگولوں نے انتہائی ثقافت و بے رحمی سے عالم اسلام پہ حملہ کرتے ہوئے اسلامی کلچر میں مایوسی کی روح پھونک دی اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اسلامی تمدن کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ مرحلہ نہم عالم اسلام کا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، اور مرحلہ دہم استعمار کا حملہ اور زوال کے دوسرے دور کا آغاز یا مسلمانوں کے کلچر میں تبدیلیوں کا زمانہ۔ یہ ایسا حملہ تھا جو عالم اسلام کے حساس مراکز پہ برقی جھٹکے کی مانند اثر انداز ہوا، اور اس یلغار کے دیگر اثرات سے قطع نظر اس سے ایسی حیاتی لہریں پیدا ہوئیں کہ جو اسلام کے جغرافیائی کی حدود میں مسلسل تاریخی تحریکوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی، کہ جسے ہم اسلامی بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلامی بیداری یا یہ کہ اسلام کی طرف لوٹنے کی دعوت، اس مرحلے کے تحت چند دیگر مراحل مورد بحث ہیں۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 10 تک آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 سے دوسری ریکارڈنگ میں شروع کریں گے۔